السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، یہ کہانی ایک ایسے شخصیت کی ہے جس کے لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا سر کٹا کر اسلام کو بچا لیا۔ امام حسین جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ آئیے جانتے ہیں کربلا کا واقعہ۔ اس قربانی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے کی شہادت اور 18 سال کے بیٹے کی شہادت بھی شامل ہے۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے حسین۔ ہاں، یہ وہی حسین ہے جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، لیکن پھر بھی انسانیت کا دشمن یزید نام کی شخصیت نے اس امام حسین کا قتل کر دیا، کیونکہ یزید چاہتا تھا اس کی ہر بات مانی جائے اور امام حسین یزید کو خدا مانے۔ سنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلم کے پہلے امام حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہیں حسین۔ پہلے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، جو کہ حسین کی ماں ہے۔ اس طرح پیغمبر محمد صاحب حسین کے نانا ہوئے۔ حسین کو شیعہ مسلم اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ پہلے امام حضرت علی اور دوسرے حسن، ان کے بعد حسین۔ مسلمانوں کے مطابق حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سوادنتا سویکار کرانا چاہتا تھا۔ حسین کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہے، تلوار ہے اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اسی لیے کر دیا ہے کبھی تمہارے جانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کہے گی۔ جو میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہیں گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی گئی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 شہید ہو گئے، لیکن 72 میں حسین کے علاوہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم حسن کے بیٹے بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ شہید ہونے والوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل رہے۔ حسین کا مقصد تھا خود مٹ جائے، لیکن وہ اسلام زندہ رہے جس کو ان کے نانا محمد صاحب لے کر آئے تھے۔ حسین نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گناہگار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین کو اپنے ادھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے ہرملا نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ ہرملا نے کمان کو سنبھالا، تیر دھار کا تیر کمان سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر لگا۔ 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے۔ تیر گردن سے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا۔ بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے شمر نام کے شخص سے حسین کی گردن کو بھی کٹوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس خنجر سے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا وہ خنجر کھند دھار کا تھا۔ حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا اور یہ سب ان کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ جب شمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حسین کا سر سجدے میں پتایا جاتا ہے، یعنی نماز کی حالت میں۔ مسلمان مانتے ہیں کہ حسین نے ہر ظلم پر صبر کر کے زمانے کو دکھایا کہ کس طرح ظلم کو ہرایا جاتا ہے۔ حسین کی موت کے بعد علی کی بیٹی زینب نے ہی باقی بچے لوگوں کو سنبھالا تھا، کیونکہ مردوں میں جو حسین کے بیٹے زین العابدین زندہ بچے تھے وہ بے حد بیمار تھے۔ یزید نے سبھی کو اپنا قیدی بنا کر جیل میں ڈلوا دیا تھا۔
مسلم مانتے ہیں کہ یزید نے اپنی سطح کو قائم کرنے کے لیے حسین پر ظلم کیے۔ انہی کی یاد میں شیعہ مسلم محرم میں ماتم کرتے ہیں اور اشک بہاتے ہیں۔ حسین نے کہا تھا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔